معراج النبی کا جو معجزہ ہے، اس کے بارے میں مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اس پر جیسے مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، یہ تو نص، اس پہ نص قطعی اس کو بولتے ہیں، قرآن کریم کے نص دلیل. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. ترجمہ کنز ایمان، باقی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے. تو یہ کہ مسجد حرام جس میں کعبہ شریف ہے تو مسجد الحرام ہے اس مسجد کا نام. تو اس مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک تو یہ قرآن میں بالکل واضح ہے، اس میں کوئی تعویل اس کی نہیں لی جائے گی. تو اس پر اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، مسلمان رہے گا ہی نہیں. اور مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر، تو اس کا تو ماننا جو ہے یہ فرض ہے، ضروریات دین میں سے. اس کا انکار کفر ہے. اور پھر مسجد اقصی سے اوپر آسمانوں تک تشریف لے جانا، تو یہ احادیث مشہورہ سے ثابت. تو اس کا منکر جو ہے، اس کا انکار کرنے والا، یہ گمراہ ہے. اور اس کے بعد اوپر تک مزید جو اسفار ہوئے اور آپ نے نظارے کیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ سب جو ہے یہ اس کا انکار کرے گا تو بھی وہ خاطی ہے، خطا پر ہے، بھول کر رہا ہے وہ.